نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی معرفت کا اور اپنے سچے راستے کی پہچان کا ایک سلسلہ مقرر کیا. اس سلسلہ ہدایت کے ذریعے اللہ نے اپنے منشا اور اپنے احکام سے انسانیت کو آگاہ کی. یہ سلسلہ ہدایت، جس کو نبوت اور رسالت کا سلسلہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی انتخاب کرتا ہے اور ان کو اس منصب پر فائز کرتا ہے. وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کے تقاضوں سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں. اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ان کی زندگی کا ایک واحد مشن کہ افراد انسانی کو اللہ کا پیغام منتقل کر دیا جائے، وہ سمجھا دیا جائے، اس کے بارے میں ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں. ان انسانوں کو اس دنیا کے اندر کسی اور کا تابع ہونے سے بچایا جائے، ان کو کل کائنات کے مالک کی معرفت دی جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہدایت اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام اول انسان سے شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوتا ہے. اس دوران انسانیت میں بہت سارے مد و جزر آئے، بہت سی تبدیلیاں آئیں. ہر دور کے تقاضے کے مطابق اللہ نے انبیاء بھیجے، ان کی بعثت ہوئی، انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی. جس قدر انسان ذہنی صلاحیت رکھتا تھا، اتنی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر انبیاء کی دعوت انسانوں تک منتقل کی گئی. اور یہی بنیادی فرق ہے انبیاء کی دعوت. بنیادی پیغام سب کا ایک ہے، لیکن اس بات کو پہنچانے میں، اس کی تعبیر میں، اس کی تشریح میں جو فرق رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر انسانوں کا فہم انسانی کو مد نظر رکھ کر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی، وحی بھیجی گئی، شریعت دی گئی. تو ان تمام شرائع میں بنیادی فرق مضمون کا نہیں، نظریے کا نہیں، اصل فرق انسانی فہموں کے اعتبار سے بات کو پہنچانے اور سمجھانے کا. قرآن حکیم نے انبیاء کی جس دعوت کا بھی تذکرہ کیا ہے، بڑی سادہ الفاظ میں ہے، واضح الفاظ میں ہے.
کہ تمام انسانوں کو ایک مرکز، جو کائنات کا مرکز ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو رب ہے، ان تمام صفات کا مالک ہے جن کا اس دنیا میں انسانوں کی ترقی سے تعلق، ان صفات کی وہ پہچان کرانے آئے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ انسان اس دنیا میں اپنی وابستگی اس ذات الہی سے پیدا کرے، تاکہ وہ اس دنیا میں کسی اور کے شر کا شکار نہ ہو۔ اپنی عزت کو، اپنی کرامت کو، اپنی فضیلت کو انسان اسی صورت میں محفوظ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ اپنا براہ راست رابطہ اور تعلق ذات الہی سے پیدا کرتا ہے۔ اس میں انسان کی عزت و شرافت، تو اس عزت و شرافت کو اس دنیا میں پامال کرنے کے لیے مختلف شرور پیدا ہوئے، شیاطین نے انسانوں کو بہکانے کے کام بھی کیے، اور ان سب کا مقصد انسانوں کو ان کے اصل مقام سے گرانا، اپنا تابع بنانا ہے، اپنا غلام بنانا ہے، اپنے مقاصد کے لیے ان کو اپنی سواری بنانا۔ اور انبیاء کی دعوت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کو اس دنیا میں صحیح معنوں میں جو اللہ کی بندگی کا پیغام دیتے ہیں، اس کا مقصد ان کو حقیقی معنوں میں اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کی بالادستی سے آزاد رکھنا۔ یہ دنیا میں انسان کسی کا تابع بنا کر نہیں بھیجا، کسی بھی مخلوق، چاہے وہ دیکھی مخلوق ہو یا اندیکھی مخلوق، انسان کو ان سب پر فضیلت اور برتری عطا کی۔ تو یہ وہ بنیادی پیغام ہوتا ہے جو انبیاء کے ذریعے بھیجا جاتا رہا، اور ہر دور کے نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ جو پیغام اس تک پہنچا اس نے بغیر کسی کمی بیشی کی اس کو انسانوں تک منتقل کیا، اور ان سب کا پیغام یہی تھا کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، اپنا رب سے تعلق جوڑو، براہ راست تمہارے اور رب کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی واسطہ نہیں کہ اس واسطے کو تلاش کر کے اور اس کی خوشنودی حاصل کی۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے آپ کو اللہ کے نمائندے کے طور پر، رسول کے طور پر پیش کرتے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا، قرآن خود ذکر کرتا ہے کہ کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ، میرے تابع بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔ یہ ان کی دعوت نہیں، ان کی دعوت انسانوں کو غلامی سے نکال کر براہ راست رب سے جوڑنے کی رہی، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کے خلاف انسانوں میں شعور پیدا کیا، عقل و بصیرت عطا کی۔ ان چیزوں کی اگر لوگوں کے ذہنوں پر کوئی اہمیت ہے تو اس اہمیت کو انہوں نے واضح کیا، اس کی حقیقت بیان کی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کا کوئی رعب تھا، اس کو ختم، کوئی ان کا خوف تھا، کوئی دہشت تھی، اس سے انسانی عقلوں کو، انسانی دلوں کو آزاد کیا، اور صرف خوف کا یا تعلق کا یا محبت کا مرکز وہ ذات الہی کو متعین۔ تو ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسے قرآن نے چند ایک کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کا ذکر کیا جن سے اس دور کے لوگ ان کے ناموں سے یا ان کے واقعات سے یا ان کے تذکرے سے مانوس تھے، کیونکہ قرآن کا مقصد محض کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں، تاریخ کے واقعات کو وہ ذکر کرتا ہے اپنے بنیادی
مقصد کو سمجھانے کے لیے، اس لیے وہ انبیاء میں سے صرف انہی نبیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن سے قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں، جن کے سامنے قرآن نازل وہ اس سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی معلومات درست نہ ہوں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں ہوں، تو قرآن نے وہ غلط فہمیاں دور کی۔ اگر غلط واقعات منسوب تھے تو ان کی نسبت درست کی، واقعات کی صحیح نوعیت متعین کی۔ لیکن ایسا نہیں کیا کہ کسی ایسے نبی کی داستان بتائی ہو کہ جس سے اس دور کے لوگ براہ راست واقف نہ ہوں، کیونکہ قرآن کا مقصد تذکیر ہے۔ تذکیر کہتے ہیں کسی بات کو یاد کرانا، یعنی وہ بات جو انسانوں کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے یا ان کے دل کی کسی گوشے میں موجود ہوتی ہے، اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، تو اسی بات کو ان کے ذہنوں میں تازہ کر دیں، ان کی توجہ دلانا۔ تو قرآن اس کے لیے تذکیر کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تمہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا، وہ پیغام جو انسانی فطرت میں رکھا ہوا ہے اور جس کے لیے ماضی کے اندر لوگ آ کر اس پیغام کی یاد دہانی کراتے رہے۔ تو ہر دور کے نبی کا کام تذکیر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے توجہ دلائی کہ آپ کا منصب مذکر ہے، فذکر انما انت مذکر۔ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں، نصیحت کریں، سمجھائیں بجھائیں، ان کی غفلت دور کریں، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں۔ آپ کا منصب مذکر ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا منصب کسی طور پر بھی ان پر مسلط ہونے کا نہیں، کوئی داروغہ کوتوال بنا کے نہیں بھیجا آپ کہ آپ زبردستی ان پر کوئی چیز مسلط کریں۔ ہاں، ان کی عقل کو، ان کے سمجھ کو مخاطب کریں، یاد کرائیں، ان کی سمجھ بوجھ کو ترقی دیں، ان کی عقل و بصیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ یہ پردے ہٹیں۔ تو یہ ہر نبی کا کام ہے۔ تو قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا، آپ کے دین کا، آپ کے مشن کا جو تعارف کرایا، اس کو بھی تاریخی تسلسل سے جوڑ کے پیش کیا تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کی دعوت بالکل کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ ماضی میں اس کا کوئی سرا نہ ملتا ہو، ماضی میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی کہ آپ کہیں قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ ان پہ واضح کر دیں کہ میں کوئی انوکھا قسم کا رسول نہیں ہوں کہ جو آج تک دنیا میں جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی نئی بات کرنے آ گیا ہوں یا کسی مختلف قسم کے منصب پہ فائز کر دیا گیا ہوں۔ ایسا نہیں، میں اسی راستے پر ہوں جس راستے پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ متعین کیا۔ میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں اور آخری کڑی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے اسی بات کو واضح کیا کہ میں اس سلسلہ ہدایت کو مکمل کرنے آیا، بالکل نئے سرے سے کوئی چیز پیدا کرنے نہیں آیا۔ اس میں کوئی لوگوں نے اضافے کیے، تحریف کی، ان کو درست کرنے آیا ہوں، اور پھر دور کے تقاضے کے اعتبار سے کوئی نئی چیز پیش آ چکی ہے تو اس پہ رہنمائی دینے آیا ہوں۔ دنیا بھر کی ہدایتوں کو جو اللہ نے ہر دور میں انبیاء پر بھیجی، میں ان تمام ہدایتوں کی اب تکمیل کروں۔ اب میں گویا اس پورے نظام ہدایت کا خلاصہ پیش کروں، وہ اصول لے کر آیا ہوں کہ اب یہ اصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ترقی کا باعث ہے۔
تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نمونے کا راستہ بتایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کا تعلق جو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نسبی تعلق بھی ہے، آپ ان کی نسل سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مشن کا تعلق، اس بنیاد کا تعلق ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے دنیا کے اندر دین کی تکمیل کی۔ یعنی دنیا میں ایک دور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہو کر شروع ہوا، اسی طرح اگلا جو دور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی تکمیل کی۔ تو ملت ابراہیمی اس کی پہچان رکھی گئی، تاکہ اس سے پہلے جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے متعارف ہوں ان کو بھی صحیح راستے کے تعین میں جو مشکل پیش آ رہی، ان کے مذہب میں بہت ساری چیزوں کے اضافے ہو گئے یا بہت ساری چیزیں ان کی ملت سے نکال دی گئیں، تو ان کی بھی رہنمائی کر دی جائے، ان کو بھی بتا دیا جائے کہ ابراہیمی مشن تھا کیا اور وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور ان کی ملت کے بنیادی اصول آج کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے پایہ تکمیل کو پہنچ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملت کا، اپنے دین کا، اپنی شخصیت کے حوالے سے تعارف نہیں کرایا، حالانکہ آپ خاتم النبیین، آپ کو جو دین دیا گیا وہ واضح ہے، شفاف ہے، مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں۔ اس طرح کا ایک جامع نمونہ دنیا کے اندر انسانوں کے پاس موجود ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اس کی نسبت اس تاریخی تسلسل سے جوڑی۔ آپ نے اپنی دین کا تعارف بھی اسی عنوان سے کرایا جس عنوان کو ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف کرا رہا ہے جس لقب کے ساتھ، وہ ہے حنیف، ملت ابراہیم حنیفاً۔ تو حنیف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے، سب چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اور خالصتاً اپنی ساری توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو بناتا ہے۔ اسی سے ملت حنیفہ وجود میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بھی یہی کرایا کہ بعثت بالملت الحنیفیت السمحہ، کہ اللہ نے مجھے اس ملت پر بھیجا جو حنیفی ملت، جس کے اندر بالکل ایک واضح پیغام ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ایک طرف جھکاؤ نہیں، ہر قسم کی انتہا پسندی سے محفوظ ہے، ایک بالکل معتدل راستہ ہے، درمیان کا راستہ ہے، جس کو قرآن صراط مستقیم کہہ رہے، اور بالکل سادہ سیدھا آسان ملت پر مجھے بھیجا گیا۔ تو آپ نے بھی اپنا تعارف ملت حنیفہ یا ملت حنیفیہ سے کرائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر اعلیٰ فکر کے حوالے سے جو بنیاد قائم کی، اعلیٰ درجے کی بصیرت، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکمل کی۔ اس لیے قرآن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو اس طرح ڈھالا کہ اس کی زندگی کا ہر شعبہ وہ ملت حنیفیہ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے جب
اپنی قوم کے سامنے توحید کی فکر پیش کی تو وہ بھی عقل اور شعور کی بنیاد پر، انسانوں کے اندر سے اس چیز کا غور و فکر پیدا کی، وہ خود سوچیں، جو قرآن نے تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا پورا نظام دکھایا، جو ملکوتی نظام ہے وہ ہم نے ان پہ آشکار کر دیا، واضح کر دیا۔ چنانچہ اب انہوں نے اس کی روشنی میں اس دنیا کے نظام کا جائزہ اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ وہ قوم جو دنیا کے اندر صرف مظاہر، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جن کے فائدے محسوس ہو رہے ہیں، جن کے براہ راست انسانی زندگی پر اثرات پڑ رہے ہیں، اس حد تک تو وہ اپنا علم رکھتی تھی، اور اسی بنیاد پر اس نے اسی سے ہی اپنا معنوی تعلق، قلبی تعلق، نظریے کا تعلق جوڑ لی۔ وہ اس خدا پرستی کے منصب سے، مشن سے ہٹ کر اس نے دنیا کے اندر ان چیزوں کو جو انسانوں کی زندگی پر اثرات ڈالتی ہیں، انہی کو اپنی زندگی کا محور بنایا کہ ہماری زندگی اس کے گرد گھومے گی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا تجزیہ کیا، اور پھر قرآن نے اس کو من و عن نقل بھی کر دیا، ذکر کر دیا کہ انہوں نے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کی، کیا طریقہ کار اختیار کیا، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ ہوتا کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست ان کو وہ آخری نتیجہ سمجھا دیا جائے جو دین چاہتا ہے، یہ بھی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دو ٹوک انداز میں جو نصب العین ہے اس کو بیان کریں، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ آپ اس نصب العین کی طرف لوگوں کے فہم کو، فکر کو اجاگر کرنے کی، اس پہ توجہ دلانے کی کوشش کریں کہ وہ ان کے اندر سے آواز اٹھے، ان کا اپنا فہم کام کرے، ان کا جتنا بھی سمجھنے کا نظام ہے، عقل و شعور کا، اس کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنی اس عقل کو کام میں لائے۔ اسی لیے کو قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دی کہ صحیح فکر تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ ہم نے فہم بھی عطا کیا۔ صحیح بات تو ظاہر ہے نبی تک پہنچتی ہے، نبی سب سے پہلے اس چیز کو اپنی فطرت کے نظام کے تحت قبول کرتا ہے، جس کی وحی آ کے تصدیق کرتی، مزید تفصیلات بتاتی ہے۔ جو اصل چیز بنتی ہے وہ اس پیغمبر کے اندر اپنی قوم کو سمجھانے کی صلاحیت، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پیش کی، یہ قرآن نے عقل و شعور کی بنیاد وہ انسانوں کے سامنے واضح کی کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو سنے، اللہ نے اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ان کو کام ملا۔ یعنی ایک وہ صلاحیت ہے جو حواس کے ذریعے ہمارے سامنے ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، اس کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر بیان کر رہے ہیں، سننے کی صلاحیت ہے جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک اسی طرح انسان کے اندر کے حواس ہیں، ان حواس کے ذریعے اس کو وہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جہاں پر انسانوں کی سننے کی صلاحیت جا کے ختم ہو جاتی، دیکھنے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی، حواس ظاہرہ کا ظاہرہ ایک خاص دائرہ اس کے اندر وہ کام کرتا، اس سے آگے وہ کام نہیں کرتا۔ تو اب اس سے آگے جو وہ انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، اس کی روح ہے، اس کا قلب ہے، یہ جو اندر کی صلاحیتیں ہیں، یہ اصل میں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ اس انسان کو اللہ نے باقی جانداروں پر فضیلت دے رکھی،
تو اس لیے وہ اپنی اندر کی صلاحیت کو اگر صحیح معنوں میں کام میں لاتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر حقائق تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس معاشرے کی ذہنی سطح کو اٹھایا، ان کی سوجھ بوجھ کو ترقی عطا کی۔ اس لیے قرآن نے تفصیل کے ساتھ وہ کیفیت بیان کر دی کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات غالب آ گئی، رات چھا گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا جو سب سے زیادہ نمایاں تھا، اور اپنی قوم میں موجود ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ اپنے پورے اس ماحول کو مخاطب کر کے توجہ دلا رہے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اس نظریے کے مطابق اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ قال ھذا ربی، جو تم لوگوں کا نظریہ ہے اس کے مطابق یہ میرا رب ہے، یہ میرے نظام زندگی کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ میری جو بھی جسمانی روحانی ضرورتیں ہیں ان کی وابستگی گویا کہ اس ستارے سے جڑی ہوئی، اس کو گویا ربوبیت کے منصب پہ تم لوگوں نے فائز کیا۔ ایک ہے اس ستارے کی اپنی ایک افادیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی، اس کی ایک افادیت انسانی زندگی پر اس کے اثرات وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہے اس کو ہی مرکز مان لینا اپنی ربوبیت کا، تو گویا انسان اس کی بالادستی اپنے ذہن پہ مسلط کر، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے مقام سے کم درجے کی چیز ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس کو موضوع بنا رہے ہیں، اور جب ایک وقت گزرتا ہے اور ایک وقت گزرنے کے بعد وہ ستارہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، فلما افل، جب وہ نظروں سے گم ہو گیا، ڈوب گیا، اب اس پہ نظریں نہیں ٹھہر رہی، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے جو پیغام حاصل ہوا وہ بتایا، اور گفتگو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے حوالے سے کر، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو مخاطب کر کے اس کی کمزوریوں پر بات کرے، اس چیز کو اپنی ذات کے حوالے سے پیش کرے، اپنے تأثر کو پیش کرے، جو اس نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ، دعوت فکر کے طور پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سا نظام ہے کہ جس کو تم اس کا عبادت کرنے والا، پوجا کرنے والا بتا رہے ہو وہ موجود ہے، اور جس کو تم رب قرار دے رہے ہو وہ غیر موجود ہے؟ تو رب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی بالادستی ہوتی ہے، جو اپنے عبادت گزار سے اگلے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ صورتحال تو بالکل الٹ ہو گئی کہ عبادت گزار موجود ہے، اس کا وجود ہے، اور جس کی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے یا جس کو رب بنا دیا گیا وہ موجود ہی نہیں، غائب ہو گیا۔ تو اس ذات کو جو غائب ہو جاتی ہے، موجود ہی نہیں رہتی، اس کو اپنی زندگی کا محور بنانا، رب بنانا، بالادست ماننا، تو یہ تو گویا کہ انسان کی بنیادی جو حیثیت ہے اس کی نفی ہے، کہ وہ اپنے سے کم تر درجے کی چیز کو اپنے سے بالا تر مانے، اور اتنا بالا تر مانے کہ اس کے سامنے جھکنے لگ جائے۔
اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس قرار دے دے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ اس معاشرے کی اس فکر پر ابراہیم علیہ السلام نے ضرب لگائی کہ یہ معاشرہ تو غروب پسند ہے، یہ تو ترقی پسند ہی نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ ایک حقیقت اس کے سامنے آتی ہے اور اس حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جس وقت روشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عبادت کا تعلق جوڑتا ہے، اور جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو یہاں کیوں عقل معاف ہو جاتی ہے۔ تو میں تو نہیں پسند کرتا، غروب ہونے والوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک واضح پیغام دے دیا کہ جو چیز بھی موجود نہیں رہتی، ایک خاص وقت تک اس کا وجود ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، تو وہ کس طور پر انسانوں پہ بالادست ہو سکتی، کس طور پر اس کی عبادت کا پیغام لوگوں تک منتقل ہو سکتا۔ تو یہ گویا کہ سب سے پہلے شعور کی بنیاد یہاں سے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر کہ شعور کا تقاضا کیا ہے کہ غروب ہونے والی چیزوں کے پیچھے مت جاؤ، زوال پذیر چیزوں کو اپنے اوپر مسلط مت کرو، تمہاری سوچ کے اندر اٹھان ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو رجعت پسندی ہے، پیچھے واپس جا رہا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی طاقت جو رجعت پسندی پیدا کرے گی، جو معاشرے کو آگے لے جانے کی بجائے اس کا پچھلا سفر شروع کرا دے گی، تو وہ کسی بھی صورت میں انسانی معاشرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس سے کسی بھی صورت میں اس کی ساتھ وابستگی نہیں پیدا کی جا سکتی۔ تو وابستگی کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ نظر آئے، کہ اگلا دور کیا ہے، اگلے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا لاحمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو زوال پذیر، رجعت پسند نظریات کبھی بھی سوسائٹی کے لیے ترقی کا باعث نہیں بن سکتے، چاہے کتنا بھی آپ ان کو مقدس بناتے ہیں۔ ہمیشہ وہ نظریہ آگے لے کے جاتا ہے جس کے اندر مستقبل کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے، جو آگے لے کے جاتا ہے، کیونکہ عقل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر اختیار کرتے، وہ آگے بڑھتے، وہ پیچھے جانے کا عمل یہ تو گویا کہ اپنی عقل کو واپس کرنا، اس کو لپیٹنے کا عمل۔ پھر اسی طرح قرآن ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی بات کو آگے بڑھایا، ورنہ بات یہاں بھی کوئی مکمل کر سکتا تھا کہ باقی چیزیں بھی اسی طرح ہیں، جیسے جملہ تو استعمال کر دیا کہ جتنی بھی آفلین ہیں، غروب ہونے والی چیزیں ہیں، زوال پذیر ہونے والی ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جانے والی ہیں، میں ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک عمومی بات تو سمجھا دی، لیکن اس کے باوجود چونکہ کسی بھی قوم کی تعلیم و ترقی وقت لیتی، ان کی سمجھ بہت پست ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اسی کے لیے وقف کی کہ ان لوگوں کی سمجھ میں، عقل میں اٹھان پیدا ہو، یہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت کو اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کی طرف توجہ گئی، بڑا روشن تھا، اس کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ستارے کے مقابلے میں ظاہر ہے اس کا جو کام ہے، اس کا کردار ہے، وہ تو زیادہ نمایاں، اور پھر اس کے انسانی زندگی پر، انسانی معاملات پر، انسان کی زراعت پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی افادیت ظاہر انسانوں کے سامنے موجود ہے۔ انہی افادیتوں کی وجہ سے تو ہمیشہ دنیا کے اندر غلط راستوں کی طرف لوگوں کو لے جایا گیا۔ تو جب اس کو پوری طرح روشن دیکھا، ان ایام کا جن ایام کے اندر
مکمل ہوتا ہے، اس کی مکمل چاندنی ہوتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ تو پھر قوم کو مخاطب کر کے بات کی کہ ھذا ربی، یہ میرا رب، یعنی اس ستارے سے تو یہ بہتر ہو گیا، یہ بھی تمہارا رب ہو گیا، میرا بھی رب ہو گیا۔ اور ظاہر ہے اس نے بھی جب اپنا سفر مکمل کیا، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہوئے، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا کہ ان حقائق کو دیکھنے کے باوجود کہ میں ایک حقیقت دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ستارہ نظروں سے گم ہو گیا، اب یہ چاند بھی غروب ہو گیا، اب اس کے باوجود اگر میں صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتا، ہدایت کی طرف نہیں آتا، تو پھر ظاہر ہے میرے بھٹکنے کے اندر کیا رکاوٹ رہے؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ وہ لوگ جن کے سامنے حقائق واضح ہوں لیکن ان حقائق سے کسی بھی صورت میں کوئی بصیرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بے شعور لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو حقائق سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ ان کو قرآن الضالین کہتے ہیں، جو حقائق کو بالکل نظر انداز کر دیتے، وہ تخیلاتی توہماتی زندگی کو پسند کرتے۔ تو ان حقائق کے باوجود بھی اگر میں ہدایت یافتہ نہیں بن رہا، میں صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ٹامک ٹوئی مارنے والے، بھٹکنے والے، گمراہ لوگوں کی جماعت کا حصہ بن کے رہنا۔ اپنی آنکھوں پر میں نے پٹی باندھ کے رہنا ہے، اپنی عقل کو کام میں نہیں لانا۔ تو یہ تنبیہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو، یہ راستہ گویا کہ جانتے بوجھتے حقائق سے انحراف کا راستہ۔ تمہارے سامنے ایک بالکل واضح شکل موجود ہے، تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر آخری مرحلہ پھر سورج کا آ گیا کہ دن کے وقت میں سورج ظاہر بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے اور پوری انسانی زندگی میں اس سے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں توانائی آتی ہے، سارے انسانوں کی سرگرمیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی معاشی سرگرمیاں، تجارتی سرگرمیاں، لوگوں کے معاشرتی تعلقات، اور جتنی بھی ان کی تعلیمی مصروفیات، پورے انسانی زندگی کا سارا دار و مدار ظاہر سورج کی توانائی پر ہے۔ اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے اس کو اگر نکال دیا جائے تو زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنی افادیت کے لحاظ سے ایک بھرپور سیارہ، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، تو سب سے بڑا ہو گیا کہ جو سب پہ اثرات ڈالتا ہے، جو اس سے پہلے سیارے جن کا ذکر ہو چکا ہے، چاند ستارے، تو ان پر بھی ظاہر اثرات ڈالتا ہے، اس کی تو بہت پاورفل اس کی ایک حقیقت موجود ہے۔ تو اس لیے انسان اس سے مرعوب ہو کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسے انسان توانائی حاصل کر رہا ہے، زندگی کی علامت ہے۔ یہ نہ رہے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی افادیت جو ہے وہ ظاہر اتنی واضح ہے، اتنی نمایاں ہے، انسانی زندگی پر اس کے اتنے گہرے اثرات ہیں، اور ہر شعبے پر اثرات۔ معیشت میں اس کا ایک بڑا کردار ہے، معیشت کے تجارت کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، پورے کے پورے نظام زندگی کے اندر اس کے اثرات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے انسانی ذہنوں پر اس کا ایک رعب قائم ہو گیا، اور اسی اس کو سب سے بڑے دیوتا کا، سب سے بڑے خدا کا درجہ دیا۔ لیکن جب اس کا سفر بھی مکمل ہو گیا، دن بھر روشنی دینے کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی بات دو ٹوک الفاظ میں کر دی کہ یہ تم نے ان چیزوں کو اس ذات الہی کے اختیارات میں شریک کر رکھا،
ان کی جو بھی خوبی ہے، ان کی جو بھی افادیت ہے، وہ افادیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی، ان کے اپنے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں، اور تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام عبادت کا حصہ بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا گویا حصے دار بنا دیا، شراکت دار بنا دیا۔ تو یہ چیزیں گویا کہ انسان کی اپنے مقام سے گرنے کی چیزیں، کہ انسان کبھی ایک سیارے کو اپنے ذہن پر مسلط کر لے، اس کو بالادست مان لے، کبھی دوسری کی بالادستی، کبھی تیسری کی بالادستی مانے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، میرا تمہارے اس نظام فکر سے کوئی تعلق نہیں، میں واضح طور پر برات کا اعلان کرتا ہوں اس پورے نظام سے جو تمہارا فکری نظام بنا ہوا ہے، جس کے تحت تم نے پوجا پاٹ کے نظام بنا رکھے ہیں، اور پھر انہوں نے اسی کے ساتھ پورا کا پورا اپنا عبادت خانہ جوڑا ہوا تھا، پورا ایک ہیکل بنا رکھا تھا جو انہی چیزوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک ستاروں کی نمائندگی کرنے والا ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا، ایک چاند کا، ایک سورج کا، اس طرح گویا کہ پھر بے شمار ستارے ہیں، پھر اسی طرح پورا کا پورا انہوں نے اپنا ایک نظام فکر، ایک نظام عبادت کھڑا کر۔ اس پورے نظام فکر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بل بوتے پر چیلنج کی، شعور کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، عقل و بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو اس چیز کی طرف بلا کر، سوچنے کی دعوت دے کر، اس پورے نظام کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کی بے وقتی پر، اور یہ بات واضح کی کہ تم سب اس سے زیادہ باوقت، انسان ان تمام چیزوں پر بالادستی رکھتا، وہ ان چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اس فائدے کو یا اس سے جڑے ہوئے کسی خوف کو اپنے ذہن پر مسلط کرے۔ دنیا کے اندر جو مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی بنیاد پر ہی، وہ کسی کا خوف یا کسی سے طمع کا یا لالچ کا تعلق پیدا کیا گیا، اسی بنیاد پہ مذہب وجود میں آئے۔ یا تو کوئی خوفناک چیزیں جمع کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے ذہنوں کو پست کر کے اپنی بالادستی منواتے ہیں، یا چیزوں کی جو افادیت ہے اس کو اجاگر کر کر کے اس سے انسانی ذہنوں کو مروب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو انبیاء دنیا میں آتے ہیں وہ انہی دو چیزوں کو ذات الہی سے جوڑ دیتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں تو صحیح، خوف بھی کھاتا ہے اور اس کو محبت و تعلق بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک ایسا مرکز متعین کر دیا جائے کہ باقی تمام چیزوں کا خوف اور باقی تمام چیزوں کی محبت وہ اس کے دل سے، اس کے ذہن سے اتر جائے، کہ اگر خوف کھانا ہے تو ذات الہی کا، محبت کرنی ہے تو ذات الہی کی کرنی، بس۔ اب باقی چیزیں افادیت کے درجے میں بہت اچھی ہے، انسان اس کی تعریف بھی کرے گا، کوئی خوف والی چیز ہے تو اس کا علاج بھی تلاش کرے گا کہ اس خوف سے کیسے نمٹا جائے، لیکن اس کو معبود کے درجے پر لے جانا، اس کی انبیاء نے اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نفی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے وہ انسانی فکر پر جو بوجھ لادے گئے تھے، اور خاص طور پر کائناتی نظام کی مربوبیت اس پر ڈالی گئی تھی، اس سے انسانی معاشرے کو نکالا۔ ان تمام مروب کرنے والی چیزوں کو انہوں نے آ کے چیلنج کیا، عقل و فہم کی بنیاد پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی طور پر عملی تقاضے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی انہوں نے کام کر کے دکھایا، کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر بتوں کا بڑا ایک منظم نظام قائم کر رکھا، اور وہ اسی بنیاد پر کہ یہ کائناتی نظام کی دنیا میں نمائندگی کر، اوپر کا جو نظام ہے ظاہر وہ ہماری تو دسترس سے باہر ہے، تو اب اس جگہ پہ ہمیں ایک ان کا نمائندہ نظام قائم کرنا چاہیے۔
تو ستاروں کا نمائندہ نظام، چاند کا، سورج کا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح جو انسانی مفادات ہیں، جو انسانوں کی اس دنیا کے اندر ضروریات ہیں، اس کی کھانے پینے کی معیشت کی اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنے خاندانی نظام کی ضرورت ہے، اس کو اپنے موسموں پر قابو پانے کی سوچ کی اس کی ایک ضرورت ہے۔ یہ جو بھی انسانی دنیا کے تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کے لیے انہوں نے، جو ان کا مذہبی نظام چلانے والا طبقہ تھا، اس نے اس انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر پورا کا پورا مذہبی نظام کھڑا کر دیا۔ تو یہ وہ مذہبی نظام تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے فکری بنیادوں پر، عملی بنیادوں پر باقاعدہ چیلنج کر کے اس کا رعب، اس کا خوف یا اس سے کسی درجے کے اندر محبت کا تعلق تھا، اس کو ختم۔ اسی نقطہ نظر سے انہیں اس پورے بت خانے کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا، وہ اصل میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے اس خوف کو نکالنا تھا، اور اس کے ذریعے ان کو سوچنے کی دعوت دینی تھی کہ جب تک انسانی نظام کے اندر کوئی بنیادی سوال نہ کھڑا کیا جائے، وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان اس وقت سوچتا ہے کہ جب اس کی توقعات کے برعکس کوئی چیز ہو جاتی، تو پھر انسان اس چیز کو سوچتا ہے یہ ہوا تو ہوا کیا، ورنہ عام طور پہ انسان روایت کے ساتھ چلتا رہتا، سنی سنائی باتوں کے ساتھ چلتا رہتا، وہ ان پر غور و فکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا کہ ان کو چیلنج کرے، اس پہ سوال قائم کرے، اس پہ وہ اپنی اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول کو بھی چیلنج بھی کیا اور اس ماحول کو عملاً بدلا، جو باقاعدہ انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ما ہذہ التماثیل انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں ہیں کیا چیز جس پر تم جو ہے گرے پڑے ہو، جمے ہوئے ہو، ان کے ساتھ تم نے اپنی بڑی گہری وابستگی قائم کر رکھی، ان پہ گویا تم نے اعتکاف کر رکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ سوال قائم کیا کہ سمجھاؤ مجھے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اس کی کوئی افادیت پہ بات کر سکیں، کوئی بتا سکیں۔ ایک ہی جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ ہماری روایت ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو ان کے سامنے جھکتے دیکھا۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کوئی دلیل، ایک لگی بندھی روایت ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ ان کا احترام کرتے آ رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، تو ہم نے بھی اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ تم اور تمہارے بڑے سارے کے سارے راستے سے ہٹے، ہٹ کے، یعنی اس پورے ماحول کو ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کر کہ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، بالکل کھلی گمراہی میں۔ اب یہ جملہ ان کے لیے بالکل ہی اچنبھے کا تھا کہ ایک آدمی پورے کے پورے ماحول کو، پوری قوم کو، پورے نظام کو ہی کہہ رہا ہے کہ غلط۔ اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال یہ کیا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ویسی دل لگی ہے، کیا واقعی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے کر رہے ہیں؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، واقعی آپ ٹو دی پوائنٹ سچی حقیقت بیان کر رہے ہیں یا آپ ویسے ہمارے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا متبادل فکر پیش کر دیا کہ میں بالکل اس میں سنجیدہ ہوں، تمہارا رب یہ ان میں سے ہے ہی کوئی، وہ آسمان و زمین کا رب ہے، اس نے ان کو تخلیق کی،
اب اس سے تو سارے ہر آدمی واقف ہے کہ انہوں نے اس کو تو پیدا نہیں کیا ہو۔ وہ ذات جس نے ان سارے کائناتی نظام کو اس نے پیدا کیا، اور میں اس کا گواہ بن کے آیا، اور باقی یہ جتنا بھی تم نے نظام بنا رکھا نا، میں اس کا پورا پورا بندوبست کروں۔ واضح طور پہ چیلنج بھی کر دی، تو خفیہ کارروائی کا اعلان نہیں کر رہے۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم سب لوگ چلے جاؤ گے تو میں ان سب کا کوئی نہ کوئی بندوبست کروں۔ تو یہ عملاً گویا کہ ان کے ذہنوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے محض گفتگو تک اپنی بات کو نہیں رکھا، بلکہ ان کی اس نظام کو باقاعدہ بے وقت عملاً ثابت کیا، جس کے بارے میں ان کے بڑے توہمات جڑے ہوئے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر لوگوں کی جو ذہنیتیں ہوتی ہیں بڑی پست ہوتی، وہ ذرا ذرا سی چیز پر خوف کا شکار ہو جاتا، اس کو ذرا سا ہلایا تو یہ نقصان، وہ بیماری، فلاں فلاں، پوری توہمات کی ایک سیریز ہوتی ہے۔ جتنی بھی پست معاشرے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کی سوچوں کا تانا بانا سارے تخیلات سے جڑا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ سوسائٹی کو توہمات سے اور اس فکر سے جس کے نتیجے میں انسان پستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے نکالا۔ اسی کو شعور کہتے ہیں کہ اپنی سمجھ کو ترقی دو، اپنے عقل و بصیرت کو کام میں لاؤ، اور خود ساختہ خوف سے اپنے آپ کو نکالو، جو بھی اس دور کا خوف ہوتا ہے۔ نبی کا کام ہے اس دور کے خوف کو ختم کرنا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے حکمران کو بھی چیلنج کی، کیونکہ خوف یہی ہوتی ہیں، سماجی خوف ہوتا ہے، انسان معاشرتی خوف میں رہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو سارا معاشرہ خلاف ہو جائے گا، معاشرے کی نظر میں بے وقت ہو جاؤں گا۔ یا سیاسی خوف ہوتا ہے کہ سیاست میں ایسا نظام مسلط ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ دو بڑے دباؤ ہوتے ہیں سوسائٹی کا دباؤ اور سسٹم کا دباؤ، جو انسانوں کو غلام بناتا ہے، ان کو پست کر دیتا ہے، جن کے خوف کے سامنے ظاہر ہے کہ انسان کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جب یہ دونوں ہم آہنگ ہو جائیں تو سب سے بڑی درجے کی غلامی پیدا ہو جاتی ہے، کہ سوسائٹی بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے اور اس کا سیاسی نظام بھی اسی راستے پر اس کو تقویت دے رہا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس پوری سوسائٹی کے نظام فکر کو چیلنج کر دی، اسی طرح انہوں نے باقاعدہ اس دور کا جو سیاسی نظام ہے، جو نمرود کا نظام ہے، اس کو بھی چیلنج کیا، اس کے اختیارات کو چیلنج کیا، جن اختیارات کے بل بوتے پر اس نے سوسائٹی پہ اپنا خوف پیدا کیا، ان کے ذہنوں کو پست کیا ہوا تھا۔ جو اپنے اختیارات کے بل بوتے پر اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، یعنی سیاسی حکمرانی کے ساتھ ساتھ مذہبی بالادستی پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور اسی مذہبی بالادستی کے لیے اس نے یہ سارا کا سارا بت سازی کا، بت فروشی کا، بت گری کا نظام بنا رکھا تھا۔ اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو چیلنج کیا تو یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس کے پاس موت و حیات کا نظام، کائنات کا موت و حیات کا نظام جس کے پاس ہے، میں تو اس کو رب مانوں گا۔ جو تم نے نظام فکر بنا رکھا ہے اس کے اندر تو کسی کے پاس نہیں، نہ سورج کے پاس موت و حیات ہے، نہ چاند کے پاس ہے، نہ ستارے کے پاس ہے، نہ بتوں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو اب اس موقع پر جو اس کی ذہنیت تھی کہ وہ انسانوں کو کس طرح اس نے پست کیا ہوا تھا،
وہ انسانوں کی موت و حیات کا اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے کہ جو انسان زندہ ہے تو میری عنایت کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ جس کی زندگی سے میں کھیلنا چاہوں، جس کو بھی موت کا شکار کرنا چاہوں، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ غور کرتا کہ یہ ان کی دعوت ہے کیا، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں، اس نے جواباً وہ بات کی کہ یہ دونوں کام میں کرتا ہوں، انا احیی و امید، موت و حیات کا میں مالک ہوں، با اختیار ہوں۔ اور اس کا مظاہرہ اس نے جیسے کیا وہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اپنے ظلم کا اس نے پورا نمونہ دکھایا۔ ایک کام وہ یہ بھی کر سکتا تھا اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی عدل ہوتا کہ مجرم کو سزائے موت دیتا اور جو بے گناہ شخص گرفتار تھا اس کو رہا کر دیتا، لیکن چونکہ وہ مجرم تھا، ظلم پیشہ تھا، اس نے اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنا اختیار بتانے کے لیے کہ میں عدل و انصاف کے بھی تابع نہیں، میں اتنا بڑا با اختیار آدمی ہوں کہ عدل چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو رہا کر دیا جائے، لیکن میں نے اپنے اختیار سے اس آدمی کی جان لی۔ اسی طرح خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور جس کو دنیا کی عقل، بصیرت، دنیا کا نظام کہتا ہے جس کو سزا دی جائے میں اس کو آزاد کروں، اس کو اس نے کہا دیکھیں موت و حیات کا میں فیصلے کر۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ اس سوسائٹی پر کتنا بڑا جبر قائم تھا، پوری سوسائٹی ذہنی طور پہ پست، اور اس نے اپنے دور کے ظالم حکمران کی بالادستی کو ذہنی طور پہ قبول کیا۔ ایک ہوتا ہے جبر کی بنیاد پہ معاشرہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس مزاحمت کا اختیار نہیں ہوتا، مزاحمت کی جرأت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن دلوں میں نفرت ہوتی۔ لیکن وہ سوسائٹی دلی طور پر بھی اس کو قبول کیے ہوئے، ذہنی طور پہ اس کی بالادستی کو تسلیم کیے ہوئے، یعنی ایک مکمل بے شعور ماحول، معاشرہ اور سسٹم جس میں ابراہیم علیہ السلام آ کے اللہ کا پیغام دے۔ تو کس قدر ماحول کے اندر جبر ہے، دباؤ ہے، گھٹن ہے، اور ماحول کے اندر جب اس طرح کا واقعہ ہو کہ ایک مجرم کو رہا کر کے ایک بے گناہ کو سزائے موت دے دی جائے، تو آپ بتائیں کہ اس کے کمزور قلوب پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس موضوع پر گفتگو کرے کہ موت کیا ہوتی ہے، حیات کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی تو ذہنی طور پر، عقلی طور پر تو بہت نیچے جا چکی، وہ تو حقائق کو مسخ کرنے کی سطح تک پہنچی ہوئی، مسخ شدہ حقائق کو وہ اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ رہے۔ اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز سے بات واضح کی کہ جس کی کسی بھی صورت میں کوئی تردید نہ کر سکے، یعنی اب یہ سوسائٹی گویا کہ صرف مشاہدات کی حد تک چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، عقل کے درجے سے نیچے اتری ہوئی۔ عقل میں تو انسان ظاہر بات ہے کہ بہت ساری نامعلوم چیزوں کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، کسی کو سوچنے کا عمل کہتے ہیں، عقل و شعور جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر مشاہداتی درجے پر آ کر اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے ذریعے پوری سوسائٹی پر جو اس کا روب ہے، اس کا دباؤ ہے، اس کا جبر ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ اور وہ پھر بڑی مشہور مثال جس کا قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے کہ سورج کے نظام کے ذریعے بات سمجھی کہ یہ جو سورج کا نظام ہر روز طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات اس کو سمجھائی۔ تو ایک طرف تو یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ یہ سورج کا جو نظام ہے
یہ تو اپنا اختیار خود نہیں رکھتا، ایک خاص وقت میں اس کو نکلنا پڑتا ہے، خاص وقت میں اس کو ڈوبنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو قوم کے اندر اس کا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ بڑی چیز ہے، انسانی زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ بے وقتی بتا دی اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حکمران کے اختیار کو بھی چیلنج کر دی کہ جو تم نے پورا کا پورا ایک میکنزم بنا رکھا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ بھی میرے تابع چلتا ہے، تو اس سورج پر اپنے اختیار کا استعمال کر کے لوگوں کو بتا دو، میرا رب تو ہر روز مشرق سے ایک نظام بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے، تم اپنا اختیار استعمال کر کے اس معاملے کو الٹ دو، مشرق کی بجائے مغرب سے یہ نظام چلا دو۔ تو یہ ساری گفتگو در حقیقت عقل و بصیرت کی گفتگو، سمجھ کی گفتگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا انسانی معاشرے کے اندر عقل و بصیرت کی بنیاد قائم کرنے کی ایک بڑی طویل اور تسلسل کے ساتھ جد و جہد کی، اور اس سلسلے میں ہر رکاوٹ کا سامنا کیا۔ تو جب عقل و بصیرت انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہر قسم کا رعب ختم ہو جاتا ہے، نہ اس پہ ماحول کا کوئی رعب ہوتا ہے، نہ کوئی سسٹم کا رعب ہوتا ہے، نہ کسی حکمران کا ہوتا ہے، کسی چیز سے مرعوبیت نہیں ہوتی۔ مرعوبیت ہمیشہ وہیں پر آتی ہے کہ جہاں پر انسان کے عقل و شعور کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہو، پھر وہاں توہمات، تخیلات، دور دراز کی سوچیں وہ انسان کو صحیح راستے پر آنے سے روکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن حکیم نے کیا وہ اسی معنویت کے حوالے سے کیا، اور یہ جو ایام، یہ ایام حج چل رہے ہیں، تو ان ایام حج کی تو بڑی گہری مناسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس مشن سے اور ان کی جدوجہد سے۔ یہ روایتی ایام نہیں ہیں، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کے مطالعے، کس طرح کی انہوں نے جدوجہد استوار کی، کس طرح انہوں نے ایک پسے ہوئے پست معاشرے کو اٹھانے کی جدوجہد اختیار کی، اور جو مکھی لڑائی انہوں نے لڑی، یعنی اس پوری سوسائٹی کے اندر ان کا ایک آدمی بھی ہم نوا نہیں ہے، حتیٰ کہ عام طور پر انسان کا خاندان اس کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اور یہاں جو خاندان کا سربراہ ہے وہ سب سے پہلے وہ مخالف ہے، کیونکہ وہ خود سسٹم کا حصہ ہے، اس نظام کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی چیلنج کر، تو در حقیقت دین نام ہی عقل و بصیرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، اور اس دنیا کی جتنی بھی وہ قوتیں جو انسانی سوچ پہ حملہ کرتی ہیں، انسانی فکر کو پست کرتی ہیں، انسانی فکر کو اپنے تابع کرتی ہیں، اس کو اپنے تابع کر کے اس سے مفادات حاصل کرتی ہیں، تو ابراہیم کی فکر تو ان سب کے خلاف دعوت دیتی ہے۔ اور آج اس ابراہیمی فکر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو ظلم کے نظام کے لیے بطور عنوان کے پیش کیا جائے، کہ وہ جو دنیا کے اندر غالب نظام ہے ظلم کا، اس نے اس عنوان کو اختیار کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ مظلوموں پر اپنا ظلم قائم کرے، جو انہوں نے ابراہیمی ایکارڈ کا نام دے رکھا ہے۔ وہ ابراہیم جس کی پوری زندگی ظلم کے خلاف جد و جہد کی، ان کے نام کو ظلم پیشہ قوتیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں، یہ حقائق کو مسخ کر، اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی ملت ابراہیمی پر چونکہ یہ تینوں مذہبوں کی نسبت ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے کہ تینوں ملتیں اکٹھی ہو جائیں، مسخ شدہ ملتیں اکٹھی کر کے ان کو ابراہیمی ملت کا عنوان دینا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی مشن، ان کی شخصیت اور ان کی ساری جد و جہد کی نفی۔ اسی طرح کے تو معاہدوں کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جد و جہد کی،
اس زمانے میں سارا یہ نمرود کا نظام ہو، آزر کا نظام ہو، اور معاشرے کے وہ سارے جتنے بھی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ تھے، یہ سب کا مل انہوں نے تو اتحاد بنا لیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کی آواز کو دبانا ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے جان چھڑانی۔ اس لیے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی نظر کر دیا۔ تو وہی قوتیں جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتی تھیں، آج وہی قوتیں ابراہیم کے نام پر سب سے بڑے دھوکے کا انہوں نے معاشرے کے اندر اپنا پیغام رکھا ہوا۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، جبر کے خلاف ہے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے ظالم نمرود کے نظام کے خلاف ہے، وہ سوسائٹی کے اندر بے شعوری کے خلاف ہے، توہمات کے خلاف ہے، وہ معاشرے کے اندر اس خود ساختہ مذہبی نظام کے خلاف ہے جو لوگوں کے عقل و شعور کو مار دیتا۔ کہتا عقل کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جتنی بھی نظام ہیں مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، جو سارے کے سارے ان بنیادوں پر کھڑے ہیں، نمرودی اور آزری نظاموں کی اساس پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے جس کو ملت ابراہیمی کہا، تو وہ ملت ابراہیمی اس صہیونی ایکارڈ کے خلاف دنیا کے اندر اللہ نے متعارف کرا۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ظلم کے لیے بطور آلہ کار کے، بطور ڈھال کے استعمال کیا۔ تو عقل و بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کا ایک صحیح احیاء کریں، سوسائٹی کے اندر عقل و بصیرت کی اس دینی ابراہیمی پیغام کو عام کریں۔ اس جرت بصیرت جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اپنے پورے نظام کو انہوں نے چیلنج کیا اور تنہا کیا، کوئی ان کو سماجی حمایت بھی حاصل نہیں کسی بھی درجے کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل کے طور پر طے کر دیا کہ یہ دنیا کے سامنے یہ سب سے بہترین نمونہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں سب لوگوں سے، معاشرے کے تمام طاقتور لوگوں سے مزاحمت کر کے، اور اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا دوست ہونے کا حق ادا کیے، اس لیے وہ خلیل اللہ کہلائے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر۔ وہ خلیل اللہ ایک بڑے جدوجہد، بڑی آزمائش، بڑی قربانیوں کے بعد اس منصب پہ فائز اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، اور رہتی دنیا تک ان کی ملت کا انتخاب کر۔ تو اسی ملت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے احیاء کیا بین الاقوامی سطح پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو فکر دی، اس پہ ایک جدوجہد کا ایک نمونہ قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر پہ پورا سسٹم دیا، اور پھر اس سسٹم کو باقاعدہ دنیا کا غالب نظام بنا کر اس دنیا کے اندر قائم کیا، اور اس کو سنبھالنے والے، اس کی بصیرت رکھنے والی ایک پوری جماعت قائم کر دی۔ اور یہ گویا کہ ابراہیمی سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں مکمل ہوا، اور رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے یہی وہ سفر ہے، وہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر دور کا پسا ہوا معاشرہ آگے بڑھنے کے لیے وہاں سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیمی ملت کے احیاء کی، اس کے مشن کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کے مطابق جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔